نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 88 ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور کہا ان لوگوں نے کہ ٹھہرا لی ہے رحمان نے اولاد لقد جئتم شیئا ادا البتہ تحقیق لائے ہو تم بڑی باری بات تکاد السماوات یتفطرن قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے منہ اس بات کی وجہ سے وتنشق الارض اور ٹکڑے ہو جائے زمین وتخر الجبال ہدا اور گر جائیں پہاڑ گر جانا ان دعوا للرحمن ولدا اس بات سے اس لیے کہ انہوں نے نسبت کی ہے رحمان کی طرف اولاد کی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے کہ ٹھہرائے اولاد ان کل من فی السماوات نہیں ہے سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں والارض اور جو زمین میں ہیں الا آتی الرحمن عبدا مگر آئیں گے رحمان کے پاس بندے ہو کر لقد احصاهم وعدهم عدا اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو گیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے ان کو شمار کرنا عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کے 94 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ بات چل رہی تھی شفاعت کے بارے میں، کیا شرائط تھی، کیا کیا چیزیں تھی، سب آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً ذکر کی گئی تھی اور کچھ باتیں ضمنی طور پہ رہ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا جو حق دیا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ سارے نبیوں کی ساری امتوں کی سفارش کے حساب کتاب شروع کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کی سفارش فرمائیں گے، اس کے علاوہ یہ سفارش اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو عام جب حساب شروع ہو جائے گا تو پھر قرآن کریم کے جو حافظ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ان کو بھی اللہ نے سفارش کا حق دیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ان کو بھی اللہ نے سفارش کا حق دیا ہے۔ چھوٹے بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سفارش کریں گے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ شرط یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے رونے پہ بین نہ کیا جائے، آواز کے ساتھ رویا نہ جائے، اور میں رونا تو آتا ہے لیکن یہ کہ آواز کے ساتھ نہ رویا جائے۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کے جانے پہ آواز سے روئیں گے تو فرمایا بچے کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ بغیر آواز کے رونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ کے جب بیٹا حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے 18 مہینے کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ٹھیک ہے بھائی، گود میں بچہ تھا بلکہ اپنے یہاں کندھے کے ساتھ لگایا ہوا جیسے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے، اسی عالم میں بچے کی روح پرواز کر گئی تو والد کی شفقت کی وجہ سے جو ایک یعنی والد کے دل میں اولاد کے لیے ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے؟ فرمایا کہ یہ ایک محبت ہے فطری طبعی طور پہ، اور جس کے دل میں یہ نہیں ہے تو گویا کہ اس دل کے اندر سختی ہے، اولاد کے لیے محبت دل میں پیدا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پیغمبر بھی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مومنوں کو بھی یہ حق دیا ہے، لیکن جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا ان کافروں نے کہ ٹھہرا لی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، مشرکین نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم بہت بھاری بات، بہت بری بات کی ہے۔ یہ بات اتنی یعنی عمل کے اعتبار سے، یہ بات اثر کے اعتبار سے اتنی سخت یہ بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور گر جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اتنی بری بات ہے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہیں زمین اور آسمانوں کا سارا نظام ختم نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بری بات ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی جائے، یعنی اس کی اولاد کی نسبت کی جائے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالیاں نکالتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دے، ویکذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اور ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کو لائق نہیں ہے کہ میری تکذیب کرے۔ گالیاں کس طرح دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یدعو لی ولدا، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ خود پادری یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم رب کے بیٹے ہیں اور رب کے محبوب ہیں معاذ اللہ۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اتنی سخت بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان و زمین کا سارا نظام اللہ درہم برہم کر دے۔ اللہ کی ہاں یہ بات اتنی بری ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کی طرف نسبت کی ہے اولاد کی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے کہ وہ اولاد ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے کیا بھائی بالکل پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا بھائی بالکل پاکیزہ ہیں۔ یہ تو بندے کی صفت ہے، بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں بچوں کی ضرورت ہے، اسی طرح جوانی میں بیوی کی ضرورت ہے، یعنی شادی کے بعد اولاد کی ضرورت ہے، خواہش ہے بندے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا خزانہ ہے، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام ایسا ہے بھائی کہ 24 گھنٹے ایک بندے کے ساتھ 24 فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 24 گھنٹے میں ایک بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 12 ایک وقت میں ہوتے ہیں اور 12 دوسرے وقت میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی جیسے ہی تکبیر تحریمہ ہوئی ہے، اقامت کہنے والے نے اقامت کہی، امام نے اللہ اکبر کہہ دی، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بھی نماز کی نیت باندھ لی، رات والے فرشتے چلے گئے اور دن والے فرشتے آ کے دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھ گئے اور میرے اور آپ کے نیک اعمال اور برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ عصر کی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، فرشتے دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آگے اپنی ڈیوٹی کیا کرتے ہیں بھائی؟ سنبھال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ 4 فرشتے تو 2 صبح کے اور 2 رات کے، یہ 4 فرشتے ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو ایک انسان کے ساتھ لازم رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 20 فرشتے اور ہیں، 10 دن کے ہیں اور 10 رات کے ہیں، جو بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے پر مامور ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، حادثات سے بھی بچاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اور اگر اللہ کی طرف سے کسی تکلیف کا، کسی بیماری کا، کسی ایکسیڈنٹ کا، کسی حادثے کا اللہ کی طرف سے آرڈر ہو جائے، پھر فرشتہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کا کیا بھائی
پابند ہے، تو 10 فرشتے صبح کو اور 10 فرشتے رات کو، یہ 20 اور 4 فرشتے نیک اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ایک بندے کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس تناسب سے دیکھیں، اگر کسی جگہ پہ 1,00,000 بندہ موجود ہے تو اس کا کیا مطلب بھائی؟ وہاں پہ 24 لاکھ فرشتے موجود ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر آدھے ڈیوٹی پہ آدھے چھٹی پہ گئے ہوئے تو ایک بندے کے ساتھ اگر 1,00,000 آدمی ایک جگہ پہ جمع ہے تو 12 لاکھ فرشتے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر دنیا کی آبادی اگر 1 کروڑ ہے مثال کے طور پہ تو 24 کروڑ فرشتے ہیں۔ اگر 1 ارب دنیا کی آبادی ہے تو 24 ارب فرشتوں کی تعداد ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے بندوں کے ساتھ متعین کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندے کے دل کی دائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بندے کے منہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ لے کے اگر درود پاک پڑھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس سے بڑی سعادت درود پاک پڑھنے پہ اور کیا ہوگی کہ بندے کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا، باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرشتہ جا کے بتاتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی، اس کے ابا کا نام یہ ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ذکر اذکار بندہ کرتا ہے، وہ فرشتہ یہ ذکر لے کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ جو دائیں طرف فرشتہ ہے اور دل کے بائیں جانب ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جب دل کے اندر کسی نیک عمل کا ارادہ پیدا ہو تو یاد رکھنا یہ اس فرشتے نے القاء کیا ہے کہ بندے تو نیک عمل کر لے، اور اگر دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھنا جو بائیں جانب میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی کارروائی میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ تو ایک بندے کے ساتھ ایک وقت میں 12 فرشتے، اور 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 فرشتوں کو متعین کیا ہے جو بندے کے ساتھ مختلف معاملات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے علاوہ فرشتے اور ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے پہ معمور ہیں۔ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ الگ ہیں، فرشتوں کے انڈر میں آگے کتنے فرشتے ڈیوٹی کرتے وہ الگ ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے آسمانوں پہ وہ اور ہیں۔ بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 17,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور جو ایک دفعہ آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور قرآن کریم میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ فرشتے اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ قریب ہے کہ ان کے وزن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، آسمان گر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے امر نے آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ تو میں اور آپ دنیا کی آبادی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور اللہ ان کو کیسے نظام کو چلا رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا۔ ان کل من فی السماوات، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر آئیں گے رحمان کے پاس بندے ہو کر، یعنی جو بھی ہے فرمایا سارے کے سارے عاجز بن کے اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ سورہ مدثر میں آتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو ایک فرشتوں کی مثال موٹی سی دی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ 24 فرشتے ہیں، ان کے علاوہ سمندروں میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خشکی پہ جو میں نے دیکھ لی، آپ نے دیکھ لی، سن لی، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں جو میرے اور آپ کی نظر میں بھی نہیں گزری، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلاتا بھی ہے اور ان کو پلاتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ لہذا جو بندہ بھی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے
گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے اور اللہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو تھوڑے سے بندوں کی بات کرتے ہو، میں نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ایک ایک مخلوق کی تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ایک ایک بندے پہ اگر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے 24 فرشتے میں نے یعنی خدمت پہ لگا رکھے ہیں۔ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہے اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے۔ اور کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی جائے گی بشرطے کہ زندگی کے جب بندہ نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ بندہ اکیلا پڑھ کھڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ جنگل میں ہوتا ہے، بعض دفعہ مسجد میں ہوتا ہے، تو نیت کون سی کرنی چاہیے سلام سے پہلے، یہ انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔